کا PJA کے میٹ دا پریس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں. ان کے ساتھ نوابزادہ امیر عامر علی خان صاحب مگسی MNA تشریف فرمایا جو کشمیر کمیٹی کے رکن ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انجینئر خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بھی کشمیر کمیٹی کے رکن ہیں. حضرات, مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی ایک طویل سیاسی جدوجہد ہے. طویل عرصے سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوتے چلے آ رہے ہیں. ان کی اپنی سیاسی پارٹی اور ان کی ایک سے ہے. پاکستان کی اپوزیشن کے لیڈر بھی رہے ہیں. اس سے پہلے وہ فارن افیئر کی جو کمیٹی تھی پارلیمنٹ کی, اس کے چیئر پرسن بھی رہے. تو اب یہ گزشتہ 3 سال سے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں. اپنے بارے میں اور کشمیر کمیٹی کس قسم کے کام کر رہی ہے وہ تو یہ خود بتائیں گے. میں اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری وجاہت علی خان صاحب کا بھی تعارف کرا دوں, جو یہاں پہ خبریں کے بیورو چیف ہیں اور بڑے سیزن جرنلسٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات جب بات کریں گے, مولانا سے سوال کریں گے, کسی بھی رکن سے سوال کر سکتے ہیں, خرم دستگیر خان صاحب سے بھی اور عامر علی مگسی صاحب سے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پہلے سوال میں کر دوں, اس کے بعد اس سے مولانا کشمیر کمیٹی کے حوالے سے یہاں پہ برطانیہ میں تشریف لائے ہیں. یہ 2-3 منٹ کی سپیچ دے لیں گے اور اس کے بعد ہم ڈائریکٹ کویسچن آنسر سیشن شروع کر دیں گے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ اس کے بعد آپ جو سوال کرنا چاہیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جناب وجاہت علی خان صاحب, سیکرٹری جنرل پاکستان جرنلسٹ ایسوسیشن, جناب آصف ڈار صاحب, ممبر ایگزیکٹو کمیٹی PJA, اور PJA کے تمام معزز اراکین. سب سے پہلے تو میں آپ کا, آپ کی ایسوسیشن کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے برطانیہ میں سرکاری دورے پر آئے ہوئے کشمیر کمیٹی کی اس وفد کو خصوصی طور پر اپنے ہاں دعوت دی اور کمیٹی کو اپنے خیالات کے اظہار کا آپ نے موقع عطا فرمایا. کشمیریوں کے ساتھ اور مسئلہ کشمیر کے ساتھ پاکستان کی سنجیدگی کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ پارلیمان کی سطح پر باقاعدہ ایک کشمیر کمیٹی قائم کی گئی ہے. 1993 سے یہ کمیٹی پارلیمان کی سطح پر قائم کی گئی اور تب سے تسلسل کے ساتھ کشمیری کاز کی ترجمانی کے لیے کمیٹی مسلسل فعال رہی ہے. آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں
یقیناً پاکستان کے لیے بھی اور کشمیریوں کے لیے بھی مشکل حالات ہیں. بین الاقوامی سطح پر گزشتہ دہائی میں ابھرنے والے عالمی سطح کے انقلابات اور تغیرات نے عالمی سطح پر ترجیحات بھی تبدیل کر دی ہیں. یہ بہت بڑا چیلنج تھا کشمیر کمیٹی کے لیے کہ وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے جو پہلے کشمیر ہمارا خارجہ پالیسی کا محور ہوا کرتا تھا اسے دوبارہ ترجیح اول پر لائے. ایسے حالات میں جبکہ عین ممکن تھا کہ کشمیری قوم میں مایوسی پیدا ہو اور وہ پاکستان سے نا امید ہو جائیں، کمیٹی نے اسے اپنی ذمہ داری سمجھا کہ کشمیریوں کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی بھرپور ہو. کشمیری قوم یہ محسوس کرے کہ پاکستانی قوم ان کے شانہ بشانہ ہے، اس کی پشت پناہ ہے. اور اس حوالے سے ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی کمیٹی متحرک ہوئی. میں آپ حضرات کو یہ بتاتا چلوں کہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے پاکستان کی میڈیا کو کمیٹی میں بلایا. اور سب سے پہلے ہم نے میڈیا سے اپیل کی کہ اگر ہم پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ اس کے لیے سب سے اولین کردار پاکستان کا میڈیا ادا کرے. اس حوالے سے کشمیر کمیٹی نے وزارت اطلاعات کو اپنے کمیٹی میں بلایا اور ان کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ بھی کیا اور اس کے لیے ہدایات بھی دی. ہم نے پوری دنیا میں پاکستان مشنز کو خطوط لکھے ہیں کہ جہاں جہاں پاکستان مشن ہے وہاں وہاں پر وہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری بجا رہے ہیں. وہاں جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کو باہم مربوط کریں، مقامی کمیونٹی کے ساتھ رابطے کریں. پاکستانی کمیونٹی ہمارے لیے سفیر کی حیثیت رکھتی ہے، اسے اس مقصد کے لیے بروئے کار لایا جائے، انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ملک کے اندر بھی ہم نے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، گورنرز، اسمبلیوں کے اسپیکرز، سینٹ کے چیئرمین اور تمام وہ ادارے جو عوام کی نمائندگی کرتے ہیں یا تمام وہ شخصیات جو انتہائی اہم مناصب پر فائز ہیں ان کو کمیٹی کی طرف سے خطوط لکھے گئے کہ وہ اپنے اپنے ادارے مسئلہ کشمیر کی طرف متوجہ کریں اور اس میں اپنا کردار ادا کریں. آج یہ وفد برطانیہ آیا ہے. ہم نے سب سے پہلے پاکستانی ہائی کمیشن میں اس مسئلے پر ابتدائی بریفنگ لی ہے اور
پاکستانی ہائی کمشنر نے اپنے تمام طور رفقا کی موجودگی میں برطانیہ میں اس حوالے سے جتنی پیش رفت ہو سکی ہے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا. یہ بات ہمارے لیے اطمینان بخش ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائی، کشمیری بھائی جنہوں نے برطانیہ کے الیکشن میں حصہ لیا اور کامیابیاں حاصل کی، اچھی تعداد میں اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، اور ہم ان سے بجا طور پر یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہاں جو پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں کے الیکشن میں ان کا اپنا ایک اثر رسوخ بھی ہے، اپنا ایک کردار بھی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو اس وقت پارلیمنٹ میں ہیں اور ان کی کامیابی جو ہے یہ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے لوگوں کے مرہون منت ہے. وہ لوگ بھی اپنے پارلیمنٹ میں اور اپنی حکومت کی پالیسیوں پر کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے اثر انداز ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے آج ہماری میٹنگ ہاؤس آف کامنز میں آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ فار تھرڈ ورلڈ سالیڈرٹی کے ساتھ ہوئی، اور میں شکر گزار ہوں پارلیمنٹری گروپ کا جنہوں نے آج ایک متفقہ قرارداد پاس کی. اور جس میں کہا گیا کہ چونکہ بھارت سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد میں 60 سال سے رکاوٹ ہے، اس لیے اسے سلامتی کونسل کا مستقل ممبر نہیں ہونا چاہیے. برطانوی پارلیمنٹ کے بلڈنگ میں یہ آواز معمولی آواز نہیں ہے، اور برطانوی پارلیمنٹ کا یہ پیغام ہر سطح پہ پہنچنا چاہیے. یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ آج متفقہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ امریکی صدر اوباما نے انڈیا میں جو بیان دیا اور جس میں انہوں نے ان کے مستقل ممبرشپ کی حمایت کی، یہ غالباً اسی کا رد عمل تھا. تو ہم ان کے اس حوالے سے شکر گزار بھی ہیں، اور یہ پیغام ہر سطح پہ پہنچنا چاہیے، اور اس طرح کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہر سطح پہ ہونا چاہیے. میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور ایک بار پھر پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. میرا خیال ہے ڈائریکٹ ہم سوالات کی طرف آتے ہیں. جی علی صاحب، ریاض صاحب ایئر وائس سے. مولانا صاحب محمد علی سید میرا نام ہے، ایئر وائس سے. پریزیڈنٹ اوباما کے حالیہ دورہ بھارت کے موقع پر انہوں نے کھل کے بھارت کی حمایت کی، اور صرف بیس سیونگ کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان اور بھارت اپنے مسئلہ کشمیر کو خود حل کریں. البتہ بیرونی دباؤ بھارت پہ انہوں نے دینے سے انکار کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو اتنی بڑی کوششیں ہونے کے باوجود اگر ایک عالمی لیڈر، یونیپولر ورلڈ کا لیڈر اس طرح کا بیان بھارت کے حق میں دیتا ہے، تو ہماری کیا حیثیت رہ جاتی ہے مسئلہ کشمیر؟ اس حوالے سے کمیٹی نے فورن آفس کو بلایا تھا، اور فورن ہمارے جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں
وہ بھی کمیٹی کے اجلاس میں آئے تھے، اور اس حوالے سے یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اس وقت خطے میں جو اقتصادی طور پر ابھرنے والی ایک قوت کے طور پر متعارف ہو رہا ہے، انڈیا، اور امریکہ جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینا امریکی مفاد کے تابع سمجھتا ہے، اسی کے ساتھ وابستہ کیا ہے انہوں نے اس کہ انڈیا کو ذرا راضی رکھا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ ایک لمبا پروسیس ہے، اور یہ چوٹی سر ہونے میں ایک بڑا لمبا وقت لگ سکتا ہے، اور اس طرح کی امیدیں امریکہ نے اس سے قبل جاپان کو بھی دی تھیں، لیکن یہ چوٹی سر نہیں ہو سکی، اور ان کا خیال یہ ہے کہ شاید آنے والے مستقبل میں، لیکن ہم نے بہرحال ان کو یہ احساس دلایا کہ اس پر پاکستان کی لابنگ بظاہر ہمیں کمزور نظر آ رہی ہے، ہمیں اپنی لابنگ کو مزید مضبوط بنانا ہوگا، اسے متحرک کرنا ہوگا. جی اظہر جاوید. مولانا اظہر جاوید، دنیا ٹی وی. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، پیچھے سے پاکستان میں طوفان پڑتا ہے، RGST والا ایشو جو ہے اس پہ کافی مزاد آ رہا، پہلے آتی رہی آپ کی جماعت کی طرف سے کہ شاید آپ لوگ حمایت کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کی طرف آیا کہ آپ حمایت نہیں کر رہے RGST کی. کچھ کائنڈلی اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے گا کہ کیا پوزیشن کیا ہے، کیونکہ آپ پارٹی کے ہیڈ ہیں اور آپ کا ابھی تک ڈائریکٹلی کوئی ورژن سامنے نہیں آیا. نمبر 2، مولانا شیرانی صاحب والا جو ایشو تھا، ان کا جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا وہ بڑا مبہم نوٹیفکیشن جاری ہوا، جو کہ دراصل آپ کے ساتھ جو وعدہ اس کے بھی خلاف ورزی سمجھی جاتی ہے. پہلے یہ 2 ایشوز جو ہیں آج 3 سال کا ہو گیا. ایک تو مولانا شیرانی کا بحیثیت چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، اس کا اس بل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جس وقت حکومت تشکیل ہو رہی تھی تو اس وقت ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ جب آپ کسی پارٹی کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو فلانی منسٹری دے رہے ہیں تو پھر منسٹر کا تعین پارٹی خود کرتی ہے. لیکن باہمی ایک اعتماد کی فضا میں خود پیپلز پارٹی کی تجویز تھی کہ اگر اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین JUI کا ہو تو پھر مولانا شیرانی ہماری نظر میں زیادہ مناسب ہوں گے، اور ہمارے لیے تو تھے ہی قابل قبول، ہمارے لیے تو قابل احترام ہیں وہ، اور ہمارے اس سے بڑھ کر ہم کس پہ اعتماد کریں. لیکن وہ ایسے دنوں میں انہوں نے نوٹیفکیشن جاری کیا کہ اب میڈیا نے اس کو وابستہ کر لیا اس کے ساتھ، حالانکہ یہ وابستہ نہیں ہے اس کے ساتھ. جہاں تک GST پر حمایت کی بات ہے، اب مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ میڈیا ہم سے 2 قدم آگے دوڑ رہا ہوتا ہے، ہم نے اپنے رفتار سے چلنا ہوتا ہے. اب ایک میٹنگ ہوئی، پرائم منسٹر اس میں تھے، پریزیڈنٹ اس میں تھے، وزیر خزانہ اس میں موجود تھے، میں اس میں موجود تھا، ہم 4 لوگ بیٹھے. اب یہ ایک آغاز تھا، اور اس میں ہماری یہ شکایت اپنی جگہ پر موجود تھی کہ اگر یہ مشاورت ابتدا آغاز میں ہو جاتی تو شاید یہ مشکل اب نہ ہوتی جسے اس وقت حکومت فیس کر رہی ہے. تو تاہم ہم نے یہی کہا کہ اب یہ ہے کہ اگر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں تو پھر ضرور ہم کہیں گے کہ اب عوام کے مفاد میں ہے، نقصان نہیں ہے اس میں، تو ٹھیک ہے. اور اگر ہمارے احساسات یہ ہوں کہ یہ نقصان کا باعث ہے، جس طرح دوسری جماعتیں اس سے اختلاف کر رہی ہیں، تو پھر ہماری بھی رائے وہی ہوگی، کیونکہ ہم سے اتحادی ہونے کے باوجود مشاورت نہیں کی گئی ہے، تو پھر ہماری اپنی پارٹی کی ایک رائے ہوگی. جس کے بعد انہوں نے وزیر خزانہ کی ذمہ داری قرار دی، اور ہم نے سینیٹر طلحہ محمود کی ذمہ داری قرار دی، کیونکہ وہ فائنانس کمیٹی کے رکن تھے، کہ یہ آپس میں مذاکرات کریں گے اور
پھر بعد میں یہ بھی طے ہوا کہ طلحہ محمود صاحب کی میٹنگ جو ہے وہ چیئرمین FBR کے ساتھ بھی ہوگی اور فائنانس منسٹر کے ساتھ بھی ہوگی، لیکن بعد میں وہ میٹنگ نہیں ہو سکی جی. جب میٹنگ نہیں ہو سکی میں تو پھر یہاں آ گیا، مجھے اسی دن یہاں سفر کرنا تھا، اور اس کے بعد وہاں جو پارٹی نے فیصلہ کیا ہے تو ظاہر ہے جی کہ وہ تو یہ ایک چیز جو ہم اپنے معمول کے رفتار سے جا کر فیصلے کرتے ہیں، اس میں میڈیا جو ہے وہ ہمارے لیے ہمارا توازن خراب کر دیتی ہے جی. ایک میٹنگ کا معنی یہ نہیں لیا گیا کہ ہم نے تو بس آنکھیں بند کر کے حمایت کر دی، حالانکہ ایسی صورتحال نہیں تھی جی. اور اگر وہ میٹنگ کر لیتے اس وقت اور سنجیدگی سے اس مسئلے کو لے لیتے تو شاید ہم ایک دوسرے کو اعتماد میں بھی لے لیتے ہیں، مسئلہ حل بھی ہو جاتا. تو اب میں تو یہاں پر ہوں، جب میں یہاں ہوں تو پھر اس کے بعد میں پارٹی کو پہ اعتماد کیا کرتا ہوں، وہاں جا کر فیصلے خود کرتے ہیں. تو پارلیمانی پارٹی نے خود فیصلہ کیا ہے جو سینٹ کے اندر ہے کہ ہم اس کی حمایت نہیں کر رہے ہیں. اب مزید تو مجھے بھی تفصیلات معلوم نہیں، میں یہاں بیٹھا جی. عدنان صاحب کر لینا. جی مولانا عدنان خان، وینس ٹی وی. مولانا صاحب آپ کشمیر کمیٹی کو چلا رہے ہیں اور کشمیر پالیسی بڑی کامیابی سے آپ چلا رہے ہیں. میں نے کئی انڈین فارن منسٹرز کی پریس کانفرنس اٹینڈ کی، پاکستانی پرائم منسٹر، فارن منسٹرز کی، اور پچھلے دنوں میں مشرف دور میں بڑا یہ شور تھا کہ جی ہم حل کے قریب پہنچ گئے ہیں، بلکہ ایک دفعہ مشرف صاحب نے کہا دیا آؤٹ آف باکس بھی ہم کوئی حل کر لیں گے اس کا، لیکن کسی نے آج تک وہ حل بتایا نہیں. اب چونکہ آپ ایک بڑی اہم پوزیشن میں ہیں تو آپ کچھ ہمیں اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ وہ حل ہے کیا حکومت کی نظر میں یا انڈیا کی نظر میں، کیا حل کرنا چاہتے ہیں؟ اب یہ تو مشرف صاحب آپ کے یہاں ہوتے رہتے ہیں، آپ کو ان سے پوچھیں کہ کیا مسئلہ تھا. ہمارے پاس تو کوئی نشان، آپ کی صورتحال ہے یہاں مہمان ہے آج کل تو انہوں نے کوئی نشان چھوڑے نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم آؤٹ آف باکس بھی کو حل کر لیں گے. مطلب یہ کہ اس کو کسی نے قبول نہیں کیا تھا. ہاں جی، تو اب کیا حل موجود ہے آپ کے پاس؟ جہاں تک حل کا تعلق ہے، اب اصولی موقف تو پاکستان کا واضح ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو خود فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے کہ وہ پاکستان سے الحاق کرتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ. لیکن اس حوالے سے مزید تفصیلات، اس کا طریقہ کار، اس کی جزیات وہ مذاکرات کے ذریعے حل ہوں گے. لیکن ہندوستان مذاکرات کی میز پر تو آئے، کشمیر کے ایجنڈے پر تو آئے، لہذا حل وہیں پر تلاش کیا جائے گا جب میز پر ہم بیٹھیں گے اور اس اصول کو تسلیم کر کے کہ ہاں کشمیریوں کو جو اقوام متحدہ نے حق دیا ہے ہم اس حق کو تسلیم کرتے ہیں. آئیے اس حق کی بنیاد پر اب اس معاملے کو کہاں لے جائیں گے. تو جب تک ہندوستان سنجیدگی سے اس مسئلے کو نہیں لے گا اور کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اس کو بنیاد بنا کر وہ معاملے کو ٹال دیتا ہے، مذاکرات کے دروازے بند کر دیتا ہے. یہی ایک سوچ ہے کہ مملکتوں کی جو معاملات ہیں وہ سرحدات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، اور کشمیر ایک ہمارا ایسا تنازع ہے کہ جو انڈیا کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی یہاں پر سرحد کا تعین نہیں کرتا. تو جب تک ہم اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے اور باہمی تعلقات کو مسئلہ کشمیر کے ساتھ مربوط نہیں کریں گے، یہی بات ہم نے عالمی قوتوں کو بھی کہی ہے کہ آپ اگر ان کو مستقل ممبر بنانا بھی چاہتے ہیں تب اس کو مسئلہ کشمیر کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے، مشروط کر دیا جائے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ملک خود سلامتی کونسل ہی کی قرارداد پر عمل درآمد میں رکاوٹ ہے اس کو اس کا انعام تو نہیں ملنا چاہیے. ایسے جرم کی تو سزا ہونی چاہیے، یہاں پر تو انعامات دیے جا رہے ہیں. یہ چیزیں ساری جو ہیں ہر سطح پہ کہی گئی ہیں، اور مسئلے کا حل یہی ہے کہ وہ اس اصول پہ آئے جس کو اقوام عالم نے متفقہ طور پر طے کیا ہے. یہ پہلے جرنلسٹ سوال کر لیں، اس کے بعد جی ڈاکٹر صاحب، شوکر ڈاکٹر صاحب تو پھر وہ کر رہے ہیں، پانی مجھے بھی دے دیں، پھر اوپن کر دیں گے ہم.
سر آپ ماشاء اللہ دیگر عالم دین بھی ہیں. آج کل ایک مسئلہ جو نیشنل میڈیا میں اٹھا ہوا پاکستان سے متعلق کشمیر کے دورے کے مطابق تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو خاتون کو سزا دی جا رہی ہے پاکستان میں کرسچن کو سزائے موت, تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ کیا اگر کوئی آدمی اس طرح انکار کرے کہ وہ اس نے یہ کام نہیں کیا, یا اگر کیا ہے تو اس سے غلطی سرزد ہوئی ہے, اس میں معافی کی کچھ گنجائش ہے, یا تھوڑا سا اگر کچھ اس پہ روشنی ڈال دیں. مزید یہ جو قانون ہے توہین عدالت کا, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا. دیکھیے, ہر ملک خود مختار ہے, اسے خود قانون سازی کا حق حاصل ہے, اور جہاں پر کوئی قانون ہوگا تو پھر فیصلے بھی قانون کے مطابق ہوں گے. اگر کہیں پر یہ شکایت سامنے آتی ہے کہ اس قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو عدالتیں ہمارے ہاں موجود ہیں. عدالتیں اسی پروسیجر کے تحت فیصلے کرتی ہیں جہاں پوری دنیا میں ایک پروسیجر موجود ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ بین الاقوامی دنیا ہم پہ کیوں دباؤ ڈالتی ہے, ہمارے ملک کے معاملے میں, ہمارے ملک کے قانون کے مسئلے پہ کیوں دباؤ ڈالتی ہیں؟ کیا ہماری عدالتوں کو یہ شعور نہیں کہ اگر ایک شخص بے گناہ ہے تو اس کو سزا نہیں دی جا سکتی؟ اور عجیب صورتحال یہ ہے کہ پورے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کی گئیں. کسی نے اس کا نوٹس لیا کہ آپ مسلمانوں کی دل آزاری کیوں کرتے ہیں, جبکہ ہماری طرف سے کوئی ایسا سخت رد عمل نہیں آیا سوائے اس کے کہ احتجاج صاحب نے نوٹ کرایا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں کسی ملک کے داخلی معاملے میں مداخلت ہے. ہمیں اپنے ملک کا نظام, ملک کا قانون, اس پر عمل درآمد, اور یہ جو اچھا طریقہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے ملک میں تو سب برابر ہیں, یہ تو نہیں کہ یہ قانون جو ہے غیر مسلم کے لیے ہے, یہ تو مسلمان کے لیے بھی ہے. خود مسلمانوں میں بھی کسی نے جب ایسی کوئی بات کی ہے تو اس کے خلاف مقدمے درج ہوئے ہیں, ان کو عدالتوں میں لایا گیا ہے, ان کے بارے میں شہادتیں مانگی گئی ہیں. اور یہ بات اپنی جگہ پر کہ قانون بعض اوقات غلط بھی استعمال ہو جاتا ہے, تو وہ صرف ایک قانون تو نہیں ہے کہ جس کا تعلق اگر حدود اللہ کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق اگر ناموس رسالت کے ساتھ ہو تو وہاں پر تو غلط استعمال کو اچھالا جائے, لیکن اگر 302 میں ہو اور دوسرے قوانین میں ہو غلط استعمال ہو رہا ہے, دفعہ 144 غلط استعمال ہو رہا ہے, تو وہاں اس کی تبدیلی کی کوئی تحریک نہیں بلند ہوتی. جی, تو اس حوالے سے میرے خیال میں ہر ملک خود مختار ہے اور ہر ملک کی خود مختاری کا اعتراف ہونا چاہیے. اور اگر کہیں پر کوئی ایسا کیس آتا ہے اور عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو عدالتوں پر باہر سے اثر انداز ہونا, یہ میرے خیال میں یہ بین الاقوامی قانون اور ضابطوں کے منافی ہے. اس میں تو آپ کا اپنا گورنر پنجاب اثر انداز ہو رہا ہے, جیل میں جا کے اس کو مل رہا ہے اور کہہ رہے ہیں یہ بے گناہ ہے. آپ باہر کو تو تب بلیم کریں نا کہ ان کی طرف سے پریشر بعد میں آیا, اس پر پہلے ہمارے گورنر پنجاب صاحب جا کے اسے جیل سے اس کو ہر سطح پہ مسترد کیا گیا ہے, ہر سطح پر اس کی مذمت کی گئی ہے کہ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے. آپ کیا بین الاقوامی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے کسی کو بھی بین الاقوامی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے یہ سیاسی کیس نہیں ہوتا کہ ہم ایک مسئلے پر سیاست کرتے رہیں. اگر وہ بے گناہ ہے, ہمارے ملک میں مسلم غیر مسلم سب قانون کی نظر میں برابر ہیں, برابر کے شہری ہیں. کسی طرح بھی کوئی غیر مسلم جو ہے وہ نہ اس کے جان, نہ اس کے مال, نہ اس کی عزت و آبرو کے حوالے سے کسی سے کم حقوق ہیں, بالکل برابر کے حقوق ہیں, اور برابر کا رویہ جو ہے وہ قانون کے تحت ہونا چاہیے. اب اگر اقلیت کی بات ہے کہ جی اقلیت کی بنیاد بنا کر جی ہم تو مظلوم ہیں, اس اقلیت کو اگر ہم ہندوستان میں لیں اور کشمیریوں کو ہم دیکھیں, وہاں پر اس مسلمان اقلیت پر جو مظالم ہو رہے ہیں اس کی بات تو کوئی نہیں کر رہا ہے. لہذا صرف پاکستان کے لیے یا کسی اسلامی دنیا میں اگر کوئی
اقلیت رہتی ہے. اقلیت تو دنیا میں ہر جگہ رہتی ہے جی, اور جہاں اس کے حقوق محفوظ ہیں کسی نے نہیں کہا کہ وہاں پر اس کے حقوق محفوظ کوئی احتجاج کیا ہے. اگر برطانیہ میں ہمارا مسلمان خوش ہے کسی نے کسی مسئلے کے اوپر, یہاں پر بھی تو فیصلے ہوتے ہیں, یہاں بھی تو مسلمانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے, یہاں بھی تو مسلمان کو سزا دی جا سکتی ہے. کبھی کسی نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ برطانیہ میں اس لیے یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ یہ مسلمان ہیں اور یہاں پر اقلیت محفوظ نہیں ہے, لیکن جب بھی پاکستان میں کوئی ایسا کیس آتا ہے تو ایک دم سے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. میرے خیال میں اس میں ذرا انصاف اور مبنی رویے جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں. بین الاقوامی قوانین جو ہے اس کا احترام کرتے ہوئے کسی ملک کے داخلی اختیار کو سلب نہیں کرنا چاہیے, اور اس کو ملک کو خود سوچنا چاہیے. اس حوالے سے ہم خود اپنے ملک میں اس سیاست کے خلاف ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہم نکل آتے ہیں بین الاقوامی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے. بنیاد پہ فیصلے نہیں کیے جاتے اس ملک میں, وہ بھی مذہبی بنا پر تو نہیں ہے جی, وہ قانون ہے پاکستان کا. ایک سوال اجازت ہو تو میں ایک اس میں ایڈ کروں گا جی. وی شوڈ بی ویری اسپیسیفک. ایک تو یہ کہ ہر معاشرہ جو ہے وہ اپنی اقدار کے مطابق قوانین بناتا ہے. اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ توہین رسالت کا قانون جو ہے وہ درست نہیں ہے یا نہیں آپ اس سے, لیکن اگر آسٹریا میں ہولوکاسٹ ڈینائر جو ہے وہ قانون کے خلاف ہے, اگر فرانس میں حجاب قانون کے خلاف ہے, تو یہ ویلیو ججمنٹس ہیں جو مختلف سوسائٹیز نے کی ہیں, نمبر ون. دوسری بات یہ ہے جو میں مولانا کی بات کو اسپیسیفک کرنا چاہتا ہوں کہ توہین رسالت کے اوپر تو پوری دنیا میں مضمون چھپ رہے ہیں کہ یہ قانون غلط ہے, لیکن کشمیر میں جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کے اوپر کوئی شور نہیں ہے, پبلک سیفٹی ایکٹ کے اوپر کوئی شور نہیں ہے, کہ وہ اس قدر کالے قوانین ہیں کہ ہندوستان کی فوج کا جو ایک عام سپاہی ہے وہ کشمیریوں کو قتل کر دے اس کی پکڑ نہیں ہے. کیا وہ ہیومن رائٹ اور سول رائٹس کے خلاف نہیں ہے؟ یہی مقصد ہے ہمارے یہاں آنے کا کہ ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ پاکستان میں اپنے ایشوز ہو سکتے ہیں لیکن دوسروں کے گناہ مجھے معصوم نہیں بنا دیتے. تو آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جو ہے یہ پبلک سیفٹی ایکٹ ہے کہ جناب آپ کسی بھی شخص کو پکڑ کے جو ہے وہ آپ 2 سال کے لیے اندر ڈال دیں اور اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, وہ بھی تو کالے قوانین ہیں, اس کے اوپر شور کیوں نہیں اٹھتا؟ تو یہاں تو چلیں چند ہم اگر کیلکولیشن کریں تو اس لحاظ سے جو کوانٹم ہے پاکستان میں توہین رسالت کا وہ تو انتہائی کم ہے کہ چند یعنی گنے چنے اگر آپ 10 سالوں میں لگائیں گے تو ڈزنز میں آ جائیں گے کیسز. وہاں جہاں 1 لاکھ لوگ جو انہوں نے شہید کر دیے ہیں, یا صرف اس سمر جسٹ ان 3 months 115 لوگ نوجوان شہید کر دیے ہیں, اس کے اوپر کوئی شور نہیں ہے پوری دنیا میں کہ جی آپ نے یہ کیوں کیا, کہ نہتے لوگوں کو آپ نے کیوں مارا. سو ہمیں تھوڑا سا بیلنس اور یہ ڈیمانڈ کرنا ہے کہ وہ تمام لوگ جو پاکستان میں یا دوسری ممالک کے لوگ جو ہیں جو جن کا کنسرن ہے کہ جی پاکستان میں بلاسفیمی لا ہے, ان کو یہ کہنا چاہیے کہ یس ہم آپ کا کنسرن نوٹ کرتے ہیں, ہمارے معاشرے کی یہ ایک ویلیو ججمنٹ ہے جس طرح آپ کے معاشروں میں ویلیو ججمنٹس ہوتی ہیں, لیکن پلیز جو سسٹمیٹک ہیومن رائٹ اور سول رائٹس کے خلاف کالے قوانین ہندوستان نے بنائے ہوئے ہیں اس ڈیموکریسی کو بھی پوچھیں کہ ایسے قوانین وہاں کیوں ہیں. جی میرا سوال آپ تینوں پارلیمنٹیرین سے ہے, کوئی بھی اس کا جواب دے دے کہ آزاد کشمیر میں صدر سے لے کے ان کے اور جو بھی پارلیمنٹیرینز ہیں یا برطانیہ میں ان کے جو رہنما ہیں کشمیری رہنما, وہ بہت عرصے سے کئی 40 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ کشمیر کے لیے لابنگ کر رہے ہیں, اور جہاں پہ آج آپ میٹنگ اٹینڈ کر کے آئے ہیں وہاں پہ بھی بہت سی سینکڑوں لابیز ہو چکی ہیں. تو آپ کا جو گولز ہیں وہ کشمیریوں سے مختلف کیسے ہیں, آزاد کشمیر کے لوگوں سے؟ آپ اس پہ تھوڑی روشنی کریں. جی مکسی صاحب آپ یا مختلف تو نہیں, آپ کے جو گولز ہیں وہ آزاد کشمیر کے لوگوں سے مختلف کیسے ہیں؟ کشمیر کے مسئلے پر ہمارے ان کے ساتھ گول میں اختلاف نہیں ہے, ہمارے ہاں یکسانیت ہے, سوچ ایک ہے, موقف ایک ہے, اور اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی. جی خادم صاحب ناصر. خادم ناصر پہلی مساوات. مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے کہ 93 سے آپ کی یہ کمیٹی بنی ہوئی ہے, اس وقت سے لے کے اب تک موجودہ دور میں کیا اس مسئلے کے حل کے لیے پہلے سے زیادہ آپ کو کچھ رسپانس ملا ہے؟
دوسرا یہ جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پارلیمنٹ میں یہاں لارڈ میں پاکستانی جو ہیں ان کی اکثریت زیادہ بڑھ رہی ہے، تو کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اوورسیز کو بھی نمائندگی اس کمیٹی میں دی جائے جبکہ وہ یہاں کشمیر کے لیے کام کرتے ہیں؟ اس میں میں گزارش کروں گی، یہ جب پارلیمانی کمیٹی ہے تو پارلیمانی کمیٹی میں اسی پارلیمان کے اراکین اس کے رکن ہوتے ہیں جو اس میں منتخب ہو کر آتے ہیں۔ اب کشمیر کے حوالے سے تو یہاں پر بھی گروپس بنتے ہیں، لیکن اگر وہ ایک پارلیمانی گروپ ہوگا تو اس میں وہی ہوگا جو یہاں منتخب ہوگا، اس میں پاکستان سے لوگ نہیں لے جائیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے اپنی کمیٹی میں ہر مرحلے پر جب بھی کوئی نیا ایشو پیدا ہوا ہے، یہاں تک کہ اگر مقبوضہ کشمیر سے آل پارٹیز حریت کانفرنس کی مرکزی قیادت ہمارے ہاں تشریف لاتی ہے تو جب بھی کوئی تشریف لایا ہے ہم نے اس کو غنیمت سمجھا اور ان کو ہم نے دعوت دی اور وہ تشریف لائے اور اس کی آراء ہم نے سنی، ان کی تجاویز ہم نے سنی، اس سے ہم نے رہنمائی لی ہے۔ کشمیر کی جو ہمارے آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعت ہیں اس کی قیادت کو بارہا ہم نے دعوت دی ہے۔ آل پارٹیز حریت کانفرنس آزاد کشمیر چیپٹر، ابھی میرا خیال میں پچھلے مہینے اس کی ایک میٹنگ ہوئی تھی ہمارے ہاں، اور کوئی 28 اراکین اس کشمیر کمیٹی میں تشریف لائے۔ تو کشمیری قیادت کے ساتھ کشمیر کمیٹی جو ہے وہ مشاورت کا عمل جاری رکھتی ہے، اور ہماری ویسی بھی رائے ہے کہ مذاکرات جو ہیں جو انڈیا پاکستان کے درمیان ہو رہے ہیں اس میں بھی کشمیری کو باقاعدہ ایک فریق تسلیم کر لیا جائے اور وہ مذاکرات کا حصہ ہو، یا کم از کم مذاکرات کی اتنا قریب رہے کہ جتنی بھی قدم بقدم ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس سے اس کو ہر وقت مکمل آگاہی ہو اور اس کو اعتماد ہو اس ڈیولپمنٹس کے اوپر سے۔ جی طارق صاحب، آپ کو بہت شکریہ، آپ مسئلے سے کشمیری مسئلہ ہے۔ 1857 تک ہمارا سارا ہندوستان ایک پختہ مسلمان ملک تھا۔ 1947 میں ایسٹ انڈیا کمپنی برٹش راج نے پورے خطے کو مسلمانوں کو تباہ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے بنا دیے۔ بلوچستان، پنجاب، فرنٹیئر سارے، اسی طرح کشمیر کو بھی باڑ لگا دیا۔ انڈیا نے تو اسے اپنا صوبہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور آپ نے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ کیسے، کس بنیاد پر انڈیا سے مذاکرات کیا؟ کسی بلوچی نے پاکستان کو گانے نہیں دیا، نفرت کا اظہار نہیں کیا۔ کشمیری آپ کو پختونی اس طرح، لیکن کشمیری تو ٹوٹل کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں، حالانکہ وہ سارے اسی خطے کے لوگ ہیں، اسی خطے کی۔ یہ فیصلہ تو جب استصواب رائے ہوگا تو اس وقت ہوگا نا جی۔ جہاں تک ہے اس بات کا تعلق کہ انڈیا نے اس کو اپنے ملک کا حصہ بنا دیا ہے، دستور ہند میں ترمیم کی انہوں نے، یہ ترمیم اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بعد ہوئی اور یہ ترمیم جس کے تحت کشمیر کو ہندوستان کا جغرافیائی حصہ قرار دیا گیا، یہ بذات خود اقوام متحدہ کی قراردادوں کی نفی ہے، جبکہ پاکستان روز اول سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات کرتا ہے، اور جب اقوام متحدہ یہ کہتا ہے کہ کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے سے خود فیصلہ کریں کہ آئدر انڈیا آئدر پاکستان، تو پاکستان نے تو پھر اس خطے کو متنازع کہنا ہی ہے، بلکہ میں تو اس سے آگے جاتا ہوں اور میں یہ واضح طور پر کہتا ہوں کہ پاکستان کا موقف صحیح ہے۔ انڈیا جو ہے اس کا جو کردار ہے اس خطے میں، اس حوالے سے کشمیر اس وقت مقبوضہ ہے، آکوپائڈ کشمیر ہے جی، تو پاکستان نے اس کو آکوپائی نہیں کیا، پاکستان اس کے حق کو ہر وقت تسلیم کر رہا ہے۔ جب بھی اقوام متحدہ والے آئیں، اپنی نگرانی میں لائیں اس مسئلے کو، اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، پاکستان آزاد کشمیر کے ہر کشمیری کو حق دے گا کہ وہ پورے آزادی کے ساتھ اپنی رائے دے۔ یہی حق مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیری ہیں ان کو بھی ملنا چاہیے۔ جی صحیح۔
जनाब मौलाना साहब, आपकी तवज्जो पाकिस्तान में एक और मसले की तरफ मबज़ूल करवाना चाहता हूँ। हालिया हज के मौके पे जो मसाइल क्रिएट हुए हैं, और इसमें आपकी पार्टी के जो एक वज़ीर हैं, उन्होंने भी बड़ा सख्त इल्ज़ाम लगाए एक वज़ीर हज पे। तो इस वक्त एक आलम दीन की हैसियत से और हुकूमती पार्टी में, बल्कि मरकज़ी हुकूमत में शामिल होते हुए, आप मुझे कैंडिडेट बताइए कि ये जो हज के मसाइल हैं, इनको हल करना आपकी तरजीहात में कहाँ तक? मैं इस हवाले से कोई ज़्यादा बातें नहीं कह सकता, और मैं मुनासिब भी नहीं समझता कि जहाँ पर इंक्वायरी शुरू हो, और वज़ीर-ए-आज़म ने भी इसका नोटिस लिया, दोनों मिनिस्टरों को कहा कि आप बयानात मत दें, चूँकि हुकूमत के नज़र में है ये सारी सूरत हाल। जो डायरेक्टर जनरल है हज के, उनको भी वापस बुला लिया गया, गिरफ्तार भी हो गया है। तो किसी हद तक अब वो सब जुडिस भी हो गया है। इस हवाले से मसले को अगर अदालत में है तो फिर भी हम ज़ेर बहस न लाएँ, और अगर इंक्वायरी में है तब भी मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंसों में उसको ज़ेर बहस लाने की ज़रूरत नहीं है। यकीनन हुज्जाज को शिकायत हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त की है, लेकिन उसकी तलाफ़ी होनी चाहिए। जो नुकसानात हुए हैं आइंदा जो है उसका इआदा नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक उसमें वज़ीर का क्या किरदार है, किस हद तक है, और उस ज़ाती तौर पर किस हद तक उसमें ज़िम्मेदार हैं, उसको जब इंक्वायरी हो रही है और हुकूमत खुद मुतवज्जे है, तो फिर मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं किसी फोरम पर उसकी तबसरा करूँ। हमेशा 8 साल के बाद इसी तरह के वाक़यात होते हैं, और 8 साल पे वो तकद्दा आ जाता है। हम लोग नहीं, हज है ऐसी चीज़ कि जहाँ पर मुश्किल तो होती है। यानी हज है ऐसी चीज़ कि जहाँ अगर आप ये समझें कि मैं जिस तरह यहाँ लंदन में हूँ और बड़े खैरियत के साथ मैं सुबह उठता हूँ और शाम को वापस आ जाता हूँ, वो है मुश्किल काम जी। तो मुश्किलात तो होती ही हैं, लेकिन अगर कम अज़ कम हो जितना, यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किलात पैदा हुई इस दफ़ा। जी सर, मेरा नाम राजा फैज सुल्तान है। तो आपकी पाकिस्तान मेरी नज़र है, पाकिस्तान में जो मजदूर है उसकी, ये ज़रा हट के सवाल है कश्मीर से, उसकी जो तनख्वाह है कम से कम उसकी 7,000 रुपये है, और उसका जो टेलीफोन, जो गैस का बिल आ जाता है, जो बिजली का बिल आ जाता है, वो 9,000 आ जाता है। तो वो 7,000 में किस तरह गुजारा कर सकते हैं? बिजली काल में बिजली मिल ही नहीं रही, है ही नहीं है, और बिल उसके आ रहे हैं, गैस है ही नहीं है, गैस के बिल आ रहे हैं। इसके ऊपर प्लीज ना आप थोड़ा, और चाइल्ड लेबर का कानून है मगर उस पर अमल दरामद आज तक नहीं। नहीं, मैं हम चूँकि मुल्क से बाहर हैं और एक खास कश्मीर के मिशन पे हैं, तो मैं तो कोई जो मैं मुस्लिम लीग नून का रुकन हूँ और हमारे हुकूमत से शदीद इख्तिलाफात हैं, लेकिन इस मौके पे मैं बेहतर नहीं समझ। हम कश्मीर के लिए इकट्ठे हैं और मुत्तहिद हैं, और उसके लिए मौलाना साहब, आप जो हिंदुस्तान में मदरसा देवबंद है उनके साथ तारीखी ताल्लुकात हैं, तो क्या आप उन पर कोई ऐसा अखलाकी दबाव मदरसे के ज़रिए हिंदुस्तान पर डलवा सकते हैं? मसला कश्मीर के लिए इस्तेमालात कर सकते हैं इस बारे में, क्योंकि माजी में बेशुमार ताल्लुकात रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मदरसे का ताल्लुक है, तालीमी इदारा है, और मसला कश्मीर जो है वो खित्ते का एक सियासी मसला है। मदरसे मामलात में क्या किरदार अदा करेगा? देखिए, जो मामला दो मुल्कों के बीच में हो और दो यूनियन जो हैं वो उस हवाले से मुद्दई हों एक मसले के, उसमें न कोई फ़र्द किरदार अदा करता है, न कोई तंजीम किरदार अदा करती है। उसमें हुकूमती सतह पर जो है किरदार अदा किया जाता है। लिहाजा ये रिस्पॉन्सिबल जो ऑफिसेस हैं दोनों ममालिक की, ये उनका मसला होता है। अब उसमें अगर मदरसे भी, तो फिर एक मदरसा तो नहीं, 20 मदरसे हैं, सैकड़ों मदरसे हैं, हज़ारों मदरसे हैं। हर मदरसा रोज़ाना उठ के नया नया मौक़िफ़ पेश करता रहेगा। 20 तंजीमें हैं, 20 जमातें हैं, हर जमात आकर अपना अपना नज़रिया और मौक़िफ़ पेश करेगी। तो एक कौमी मसले में
और एक ममलकती मसले में भांत भांत की बोलियाँ बोली जाएंगी जी। इसलिए बैनुल-अक़वामी उसूल यही है कि जो भी मामला ममलकतों के बीच में होता है उसे हुकूमत डील करती है, हुकूमत स्तर पर डील किया जाता है, उसे मदरसों, इदारों, इंस्टीट्यूशंस, तंजीमों, अफराद के स्तर पर डील नहीं किया जाता जी। जी राठौर साहब कर लें, इसके बाद कर लें। मेरा नाम अयूब राठौर है और मेरा ताल्लुक JKLF से है। मैं JKLF का स्पोक्समैन हूँ। चूँकि तहरीक आज़ादी और कश्मीर के हवाले से बात हो रही है, मैं उसी हवाले से बात करूँगा कि फरमी साहब का जो बयान है आपके हवाले से, मैं समझता हूँ कि मेरे प्रेस के किसी भाई ने ये सवाल नहीं किया कि उन्होंने आपका ताल्लुक जो है वो तालिबान और दूसरी जो है दहशतगर्द तंजीमों के साथ मुंसलिक किया है। मैं समझता हूँ कि ये तहरीक आज़ादी की पीठ में छुरा घोंपने के बराबर है कि जो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन है, अगर वो यहाँ बैरून मुल्क आता है, हम डायस्पोरा के लोग हैं और यहाँ हम कश्मीरी यहाँ मौजूद हैं, और वो अगर आपके हवाले से ये बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये तहरीक आज़ादी के कश्मीर के छुरा घोंपा है उन्होंने। और मैं JKLF के फोरम से इस बात की मज़म्मत करता हूँ। और जनाब वाला मेरा ये सवाल आपसे है, चूँकि आप चेयरमैन हैं जो है कश्मीर कमेटी, पार्लिमानी कमेटी के, हमारी मुलाकात इंशाल्लाह कल भी आपके साथ कश्मीर सेंटर में होगी, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतने लोग जो है कश्मीर के लिए जो काम कर रहे हैं, क्या वजह है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर में वो जान क्यों नहीं आ रही है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ कमज़ोर क्यों है? जो आसिफ ज़रदारी साहब हैं वो इसके हवाले से इतना कमज़ोर मौक़िफ़ क्यों रखते हैं? और आप यहाँ आकर हमें क्या बताना चाहते हैं कि आया तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए सिर्फ दौरे ही किए जा रहे हैं या कुछ काम भी किया जा रहा है? थैंक यू सर। एक तो जब आपने लफ्ज़ तहरीक इस्तेमाल किया तो तहरीक कभी भी समंदर में एक बड़ा पत्थर फेंक कर एक बड़ी भूचाल उठाने का नाम नहीं हुआ करता, बल्कि तहरीक समंदर के लहरों का नाम होता है, जो मद्दोजदर का शिकार भी होता है, लहर डूब भी जाती है, फिर नुमायाँ होती है, लेकिन बिल आखिर वो साहिल पे जाकर दम लेती है। लिहाजा तहरीक के हवाले से न तो टाइम लिमिट किया जा सकता है, हालात बदलते रहते हैं। क़ज़िया कश्मीर अब एक तारीख़ है और इस तारीख़ में मद्दोजदर आए हैं, नशेब व फराज आए हैं, उतार चढ़ाव आया है, ये लहरें डूब भी गई हैं, फिर लहरें दोबारा भी उठी हैं। तो इस हवाले से जब एक दफ़ा ये तहरीक है तो फिर ये ज़िंदा है और ये चल रही है। इसके हल के हालात कब बनते हैं, किस वक्त बनते हैं, इस पर फैसला कुन क़ुव्वत, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि दोनों मुल्कों की हुकूमतें होंगी जी, और उस सतह पर जब मामला जाएगा। लेकिन तहरीक इसी शक्ल में ज़िंदा रहती है कि वफूद जा रहे हैं, मुल्क के अंदर भी नौजवान तहरीक चला रहे हैं, कौम भी यकजहती का इजहार कर रही है, वफूद भी दुनिया में जाती है। और जब तक आप ये वसाइल नहीं इस्तेमाल करते तब तक आप दुनिया के साथ राब्ते में नहीं रह पाते जी। लिहाजा तहरीक को राब्ते में रखना, एक मुतालबे के हवाले से दुनिया के साथ राब्ते में रहना, ये लाजिम है। अगर हम ये चीज़ मिसाल के तौर पर इस बुनियाद पर छोड़ दें कि चूँकि मसले का हल तो नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा वफद का क्या फ़ायदा, आने जाने का क्या फ़ायदा, तो फिर तो ये मामला ही डूब जाएगा और ख़त्म हो जाएगा जी। लिहाजा हम एक तसलसल जो एक तहरीक को चाहिए होती है, हम तहरीक के तसलसल का वो हिस्सा हैं। और इसी हवाले से बाकी तो बैनुल-अक़वामी हालात हैं, हमारे बस से भी बाहर होता है, 9/11 हो गया, दुनिया की तरजीहातें तब्दील हो गई जी, क़ज़िया फ़लस्तीन ही तब्दील हो गया, कश्मीर के मसले भी मुतासर हो गया। तो आलमी हालात हमारे ऊपर ज़रूर असरअंदाज होते हैं और हम इतने भी ताकतवर मुल्क नहीं हैं, तरक्की पज़ीर मुल्क हैं, आलमी तग़य्युरात हमारे ऊपर असरअंदाज होते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये सारी चीज़ें, वफूद का जाना, दुनिया के साथ राब्ते में रहना, अवाम की सतह पर भी वफूद जाते हैं, पार्लियामेंट की सतह पर भी जाते हैं, वज़ारत ख़ारजा की सतह पर भी जाते हैं, और दुनिया के साथ एक राब्ता आपको रखना पड़ता है ताकि दुनिया ये तस्लीम करे कि हाँ इस खित्ते में इस कौम का ये मसला है, तो उस मसले को ज़िंदा भी रखना होता है जी। मेरा नाम हलीम तरीन है और मेरा ताल्लुक उस लावारिस सूबे से है जिसका नाम बलूचिस्तान है। और बलूचिस्तान के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ, मक्सी साहब भी कहते हैं, आप कहते हैं, इंजीनियर साहब
यहाँ कश्मीर को रो रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे हाथ से बलूचिस्तान निकलता जा रहा है, क्योंकि ऐसी कोई सुबह नहीं है जब सूरज तुलू होता है बलूचिस्तान के किसी भी ज़िले में, वहाँ की नदी में, वहाँ के नालों में, वहाँ के खेतों में हमारे नौजवानों की लाशें जो है वो हमें मिलती है। और दूसरी बात मैं इस हवाले से ये कर रहा हूँ कि साथ साथ मैंने लावारिस का जो लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया, वो सुनने में ये आ रहा है कहीं साहिली पट्टी हमारी नीलाम हो रही है, कहीं हमारी ज़मीनें आलात हो रही है, कहीं पर जो है सिंध के वडेरे जो है बंद तोड़ के जो है हमारे गांव और देहातों को जो है वो ज़ेर-ए-आब लाते हैं। इस हवाले से मैंने उसको लावारिस किया। मौलाना साहब, बलूचिस्तान में जब से हमने होश संभाला है, आपकी पार्टी को आपके वालिद साहब के ज़माने से फिर आपकी क़यादत में बलूचिस्तान में वो हिस्सेदार रही है इक़्तिदार में, और इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी पार्टी का एक वजूद वहाँ पे है और वो एक वज़न रखती है। तो बलूचिस्तान के इस अहम मसले पर, जिसको मैं ये हज वाली बात किसी ने की, किसी ने कोई छोड़ा, बल्कि अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं ये कहता हूँ कि कश्मीर से भी बढ़कर अगर इस वक्त कोई मसला है तो वो बलूचिस्तान का मसला है। तो बलूचिस्तान की तरफ जो है आप क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल? हम तो यही कहते हैं कि बलूचिस्तान के 90% जो लोग हैं वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा देखना चाहते हैं, लेकिन ना आकिबत अंदेश हमारे जो हुक्मरान हैं, न जाने वो उसको क्यों मशरकी पाकिस्तान वाले मामले में धकेल रहे हैं। तो खुदारा उसको आप बचाएं, और आप जो वजन रखते हैं बलूचिस्तान में, आप जो है अपना किरदार उसमें अदा करें, और उस बलूचिस्तान के हवाले से जो चार अगर आप हमें बता दें अपनी राय। ये तो फिर बीसीओ मसाइल हैं, यहाँ डिस्कस हो सकते हैं। फौजी ऑपरेशन है, सूबे सरहद में भी शुरू है, बलूचिस्तान में भी ऐसी सूरत हाल है, लेकिन जिस करना बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन और सूबे सरहद में फौजी ऑपरेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो टेररिस्टों के खिलाफ है या बलूचिस्तान के नौजवानों के खिलाफ हो रही है। अब ये एक अलग मसला है कि टेररिज्म कहते किसको हैं जी। सैकड़ों लोग मारे गए अभी तक, हम मजम्मत करते हैं, हमने ये नहीं कहा क्योंकि अच्छा काम हो रहा है। मैं एक गुजारिश करूं, हम यहाँ पर हम जवाब ले लें मौलाना साहब। यहाँ पर हम जिस कश्मीर काज को लेकर आए हैं, हम किसी दूसरे हसास मौजू को छेड़कर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इसको दबोना नहीं चाहते जी। बलूचिस्तान हमारी नज़र में है, बलूचिस्तान के हालात हमारी नज़र में हैं, हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं हैं, और जब भी वहाँ पर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ के अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद जमीयत उलमा इस्लाम पे एतमाद करती है, और वहाँ जब भी कोई ऐसे तल्ख सूरत हाल पैदा हुई है तो उसको दोबारा अपनी जगह पर वापस लाना, उसमें हमारी जमात की जो भी खिदमात हमारे बस में होती हैं वो हमेशा रही हैं। बाकी ये कहना है जी कि वहाँ टेररिस्ट हैं और यहाँ पर, तो ये इम्तियाज़ात और फ़र्क जो है ये हम किसके कहने पे कर रहे हैं, मैं इस मौजू पर अभी यहाँ पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये गैर मुतल्लक़ा हो जाएगा, और इस पर हम पाकिस्तान में बात कर सकते हैं और बड़े डंक की चोट करते रहते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। बात करने में हम बहुत तकड़े हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि कौन सी बात कहाँ करनी चाहिए और कौन सी बात किस हद तक करनी चाहिए। लिहाजा मुझे अपने तजर्बे में आप अपने हुदूद में रहने दीजिए तो अच्छा है। जी, क्या मुस्लिम लीग नून मौजूदा हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी से मुतमईन है? और मौजूदा हुकूमत की, मैं कश्मीर कमेटी की बात नहीं कर रहा, यानी आपने ये कसम खाई है कि कोई ना कोई मुतनाज़ बात छेड़नी पड़ेगी। आपने सवाल पूछा, लेकिन मैं इस सवाल का भी जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि हम देखिए, मैं आज भी जब हम वहाँ ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप में, वहाँ भी मैंने जो अर्ज़दाश्त की और लोगों को कहा, वो यही कहा कि उधर जो ह्यूमन सफरिंग है वो इतनी ज़्यादा है कि यहाँ आके हमें उस पर फोकस करना है कि वहाँ जो तकलीफ़ें हैं, वहाँ जो नस्लें जो हैं,
قربان ہو گئی ہیں. ہاں نہیں, میں بہت آؤٹ اسپوکن آدمی ہوں, لیکن کشمیر کے معاملے میں, اور میں یہ بھی مینشن کروں گا کہ میں خود کشمیری ہوں, اور وہاں کی جو تکلیف ہے لوگوں کی, اور وہاں کے جو مائیں کئی نسلیں دیکھ رہی ہیں کہ ان کی تباہ ہو گئی ہیں, ہمیں ان کا درد کم کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور جو ہمارے ایشوز ہیں, بڑے سیریس ایشوز ہیں فورن پالیسی کے بارے میں, کشمیر پالیسی کے بارے میں, لیکن اس کا بہتر اظہار پاکستان کے اندر ہم کریں گے اور پرزور طریقے سے. ایک گزارش میں کروں گا, ویسے ایک برادرانہ گفتگو ہے. صحافی کا ایک مزاج ہوتا ہے, اس کی ایک تربیت ہوتی ہے جی, کہ وہ کوئی نہ کوئی خبر نکالنے کی کوشش کرتا ہے, اور کہیں نہ کہیں پر کوئی ایسے سوالات ان کے تناظر میں ہی خبر نکالنا. میں گزارش کروں نا جی, لیکن یہ مشکل ہماری نہیں ہے سیاستدانوں کی, یہ مشکل آپ کی اور ہماری یکساں ہے. آپ ایسے قسم کے سوالات کریں کہ جس کے بعد ایک متنازع نیا سوال پیدا ہو جائے اس میں, اور وہ جو اصل موضوع ہے وہ دب جائے, تو میرے خیال میں اس میں نہ آپ کا فائدہ ہے, نہ ملک کا فائدہ ہے, نہ ہمارا فائدہ ہے. مسئلہ یہ کہ آپ جیسے لیڈر ہمارے پاس کبھی کبھی آتے ہیں. یہ تو اچھا ہے, یہ اچھا ہے کہ ہم آئے ہیں, کوئی اور ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ دیتا آپ سے. زیادہ نوری صاحبہ تشریف فرمائیں جی, ہماری درخواست پہ وہ تشریف لائی ہیں. وہ سوال نہیں کرنا چاہتی, وہ آپ کا صرف شکریہ ادا کرنا چاہتی ہیں. وہ لیبر کونسلر ہیں, دوسری دفعہ منتخب ہوئی ہیں. تو ممتاز راٹھور صاحب بیٹھے ہیں, وہ سوال کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ جی, بسم اللہ. وعلیکم السلام. First of all, I welcome you to the question. میرا خیال ہے کہ اردو میں کروں. جناب آپ بڑے مجے ہوئے سیاستدان ہیں, اور میں ایک معقول کشمیری کی حیثیت سے آپ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ بڑے آل راؤنڈر بھی ہیں اللہ کی مہربانی سے, یعنی کہ پچھلے بہت سارے سالوں سے بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سیاست میں ایک اپنا رول ادا کیا ہے. لیکن ایز اے کشمیری میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ کی جو ایک جو پالیسی ہے کشمیر کے حوالے سے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے کشمیری وہ یہ ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہے اور دکھانے کے اور ہے. جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ کشمیریوں کو اس مذاکرات میں شامل کرنا چاہیے یا کرتے ہیں ہم, میرا خیال ہے کہ یہ بات ایسی نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ کشمیریوں کو اس جو مذاکرات انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوتے چلے آ رہے ہیں یا آئندہ ہونے کی جو توقع ہے, ان میں کشمیریوں کو جس وقت تک شامل نہیں کیا جائے گا ایز اے پارٹی, بیکاز دا کشمیریز آر اونلی فرسٹ پارٹی ان کشمیر. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کے اوپر اپنے دورے میں اگر زیادہ زور ڈالیں تو میں آپ کا مشکور ایسے کشمیری ہوں گا. اور دوسری بات وہ جو یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ 15,000 سے زیادہ ہمارے جو قیدی ہیں ہندوستان کی جیلوں میں پچھلے 15 سالوں سے وہ وہاں قید ہیں, تو ان کا کوئی پرسان حال اس وقت تک نہیں ہے. تو ہندوستان کے اوپر آپ یہ زور ڈالیں, اور آپ یہاں کا جو میڈیا ہے اس کے اوپر آپ زور ڈالیں کہ ہندوستان کی قیدیوں کو جو ہے وہ فوری طور پر رہا کریں. مہربانی اور شکریہ. میں تو آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کشمیری جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ ایک مستقل فریق ہے, بلکہ فیصلہ کن فریق ہے. یعنی فیصلہ بالآخر کشمیری قوم نے ہی کرنا ہے. اور جہاں تک آپ نے قیدیوں کی بات کی, 15,000 قیدیوں کی, تو ظاہر ہے جی کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کو 2 انداز سے اٹھاتا ہے. ایک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حوالے سے, اور دوسرا کشمیر کے اندر حقوق انسان کے حوالے سے جی. تو یہ مسئلہ بھی اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے کہ جہاں کشمیریوں کو اس کا پیدائشی حق نہیں دیا جا رہا جس کو اقوام عالم نے تسلیم کیا ہے, وہاں پر اس کی پاداش میں کشمیریوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور وہاں پر جو انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں, تو یہ ایک مستقل عالمی ایشو ہے جس کو آپ نے ابھی سنا ہوگا. جب اوباما آیا تھا تو اس نے دلی میں پارلیمنٹ سے جو خطاب کیا, یہ تو نہیں کہا کہ کشمیر کے اندر انسانی حقوق, لیکن برما کے حوالے سے کہا کہ انسانی حقوق جو ہیں یہ کسی ملک کا داخلی معاملہ نہیں ہے, جہاں بھی انسانی حقوق پامال ہوں گے وہاں ہم اس پر تنقید بھی کریں گے اور اس کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے.
تو ایک اصول اگر ایک نیا سامنے آتا ہے کہ اگر کشمیر کے اندر انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں تو عالمی رائے عامہ اس کا نوٹس لے سکتی ہے اور اس پر ہمیں عالمی رائے عامہ کو آمادہ کرنا ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے. جی غلام شہنوان صاحب، اس کے بعد ایک کویشچن اور سید صاحب کرو بس. آپ کی آمد جب برطانیہ میں ہو رہی تھی، اچانک جب غنی صاحب نے جو ہے ایک فیصلہ کرا کیا کرنے کی کوشش کی، اور آج بھی وہ ہائی کورٹ میں آپ کے خلاف جا رہے ہیں کہ آپ کو جو برطانیہ سے بے دخل کیا جائے. اور اس سے پہلے جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک اور قاضی شاہنواز صاحب کو بہت الیکشن کیا، لیکن آپ کو پہلے بھی اچھا اچانک سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی سازش ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے جو کشمیر قوس ہے اس کو جو کمزور کرنے کی ایک سازش ہے، جس کی اچانک جو ہے وہ آپ کے خلاف ایسا کیا جائے. جو پاکستان ریجن جو لائر ہے یہاں پر جو تنظیم ہے، انہوں نے مکمل آپ کی سماج کا بھی چیز لایا، انہوں نے یہی کہا کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوا تو وہ آپ کا کیس جو ہے وہ فری لڑے. کب تم پر یہ راز کھلا، انکار سے پہلے یا کے بعد؟ میں تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہاں آ رہا ہوں، یہ آج کیسے منکشف ہوا کہ فضل الرحمان یہاں پر آ رہا ہے، تو وہ میں نہیں سمجھتا. نہیں لیکن یہ انکشاف آج ہوا ان کے اوپر. وہ ہمارے ہاں ایک ابھی تو کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں آپ کو اس پر ایک جوک سنا تھا، لیکن آپ بڑا لانے بھی سنا دیں. میں ایک غیر معقول باتوں پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں ایک معروف آدمی ہوں، میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں. میں پاکستان کی سیاست میں، بین الاقوامی سیاست میں، خطے کی سیاست میں اپنی جماعت کا ایک کردار رکھتا ہوں. اگر میں اس طرح روز کوئی آدمی اٹھتا ہے بات کرتا ہے، کیا برطانیہ جو ہے مجھے نہیں جانتا، ان کا سفارت خانہ، ان کا ہائی کمیشن میرے ساتھ رابطے میں نہیں رہتا، ان کے روزانہ ہمارے ساتھ میٹنگیں نہیں ہوتی، وہ میرے خیالات سے واقف نہیں ہیں. تو یہ جب یہ سب کچھ ہے اور اختلاف رائے جو ہے اس کو برداشت کرنے کے تو درس ہمیں یہاں سے پڑھائے جاتے ہیں، تو یہ کیا بات کر رہا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات، کیا مسئلہ کیا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز غیر معقول ہے، بے موقع ہے، سوائے اس کے کہ کشمیر کمیٹی کا وفد اس موقع پر کشمیر کاس کو لے کر آیا ہے، ان کی گفتگو نے کشمیر کاس کو ڈیمیج کیا ہے، پاکستان کے جو قومی موقف ہے اس کو ڈیمیج کیا ہے، پاکستان کے نیشنل کاس کو ڈیمیج کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو پاکستانی کمیونٹی ہے، کشمیر کمیونٹی ہے، اس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. میں اس سے زیادہ اس پر اور کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ میں نہ اس کو جانتا ہوں، نہ میرا اس کے ساتھ کوئی روابط ہیں، نہ میرا کوئی تعلق ہے. اور انسانی حقوق عجیب آدمی ہے، ایک انسانی حقوق کی بات کرنے والا کسی کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ اس کو فلاں ملک میں نہیں جانا چاہیے. کسی دوسرے ملک میں جانا تو ہر انسان کا حق بنتا ہے، اور یہ خود انسانی حقوق کی نفی کرے تو یہ کیسے انسانی حقوق کا؟ اس لیے میں اس حوالے سے نہ کوئی تبصرہ کرتا ہوں، نہ اس پر اپنا وقت ضائع کرتا ہوں. آپ حضرات سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس ایشو کو چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی اللہ خیر صاحب، آپ نے کوئی کویشچن کرنا؟ جی نہیں، میں نے صرف اتنا کرنا تھا. مولانا صاحب نے جب فرمایا تھا کہ جرنلسٹ جو ہیں وہ اپنی خبر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر آپ جیسے کون مقصد سیاستدان سے نہیں نکال سکتے، ہار مان لی. اچھا جی، بہت بہت شکریہ آپ سب حضرات کا. بعد میں کرنے ہیں، چلے ذرا شارٹ کر لیں. شارٹ ہی ہوگا مجھے. جی کر. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. My name is امان اللہ خان صاحب. My question is a very pivotal one. I congratulate you on your visit to this great country, and I condemn all the efforts which were made to sabotage your visit to the land of democracy. I hope you understand what I'm saying. My request is, do you have any serious plans of calling on President Obama as well as Prime Minister of this country in order to resolve the long-standing issue of Jammu and Kashmir? Because without its resolution, there cannot be regional peace as well as world peace. It is as important as the issue of Palestine. What is your answer to that?
آپ لوگوں کا میں ڈین ہوں جرنلسٹوں کا، 30 سال سے میری جرنلزم میں کنٹریبیوشن ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا ساتھی ہوں، ان کے ڈیڈ مجھے جانتے تھے. I'm a founder member of Pakistan People's Party. And I condemn جو لوگوں نے ہیومن رائٹس کے نام پہ آپ کے وزٹ کو سبٹاج کیا. ہم پاکستان کو سبٹاج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. میں ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، میں آپ کو شکر گزار ہوں. اور آپ نے جس حوالے سے بات کی ہے، جس طرح کہا گیا ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ شاید اگلے سال میں امریکہ کا دورہ کریں گے، تو ہم ان سے خاص طور پر بیٹھ کر ان سے کہیں گے کہ آپ جس طرح کے اوباما صاحب نے الیکشن کمپین میں بھی کہا تھا، پھر اس کے بعد بھی اس نے کہا کہ ساؤتھ ایشیا کا امن جو ہے وہ انڈیا پاکستان کے بہتر تعلقات میں ہے، اور یہ تعلق تب ہو سکتا ہے کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو، لہذا اس کے حل کے حوالے سے وہ عملی اقدامات اٹھائیں. اور جیسے کہ اب ظاہر ہے جی کہ ہر معاملے کی اپنی ایک سطح ہوتی ہے. اوباما امریکہ اس سطح پر گفتگو ہمارے اسی سطح کی قیادت کرے گی جو اس وقت ایوان صدر میں ہے یا پرائم منسٹر ہاؤس میں ہے. تو انشاءاللہ آپ کی آواز، آپ کے جذبات، ہم اس کی پوری ترجمانی کریں گے، وہاں پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ صرف ہمارے ایوان صدر یا پرائم منسٹر ہاؤس تک نہیں بلکہ یہ آواز آپ کی انشاءاللہ وائٹ ہاؤس تک بھی پہنچے گی. ہاں صاحب آپ نے کوئی سوال اور ایک آخری ریکویسٹ ہے، جو میں کسی ہندو کے خلاف نہیں، لیکن ہیومن رائٹس کی عظمت کی خاطر جو قتال انڈیا وہاں پہ کر رہا، ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا وانٹس ٹو بی ان دی سیکورٹی کونسل ٹو برنگ مور انسیکیورٹی آن دا گلوبل لیول. بات یہ ہے کہ کم از کم I request the Pakistan government through your good offices to issue a white paper on the genocide which has been conducted calculatedly, continuously by the Indian army in occupied Kashmir. انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ آپ سب حضرات کا، اور میں مولانا فضل الرحمان صاحب، خرم دستگیر صاحب اور عامر مکسی صاحب کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں.